رب بناؤں گا، یعنی اپنے دربار میں اپنا قرب، نیئرنیس، وہ تم کو دوں گا، یعنی یہ سب سے اعلیٰ انعاموں میں سے انعام، میں تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا۔ اور وہ اس کو راضی ہو گئے، سمجھتے ہیں بادشاہ کی قرب، اور جو لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی قرب، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، درجے بڑھ رہے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ونہى النفس عن الہوى، اب یہاں تو یہ مختلف اسی طرح سے اللہ جل شانہ بھی جو تربیت کرتے ہیں، اللہ جل شانہ بھی تربیت کرتے ہیں، بحسب استعداد ہمت کرتے ہیں، بحسب استعداد ہمت کرتے ہیں۔ یربی نفوس العابدین باحکام الشرعیہ، یربی نفوس العابدین باحکام الشرعیہ، اور عابدین کو جو عارف نہیں ہوتے ان کو احکام شرعیہ سے تربیت فرما رہے اللہ جل شانہ۔ لیکن اس کے آگے بھی لوگ جو ہیں جن میں جو ہمتیں نہیں ہارتے ہیں، جو ہمتیں، سارا معاملہ ہمت، کتنی ہمت کرے، ایک سفر شروع کرتا ہے، ایک 10 قدم کے بعد بیٹھتا ہے، کوئی 10 گز کے بعد بیٹھتا ہے، کوئی بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہمتوں کا معاملہ ہے۔ بعض لوگ تو 1000 روپے پر قناعت کر جاتے ہیں، بعض لوگ تو لاکھوں کروڑوں پر بھی قناعت نہیں کرتے، ہمت والا مسئلہ۔ یربی نفوس العابدین باحکام الشرعیہ ویربی المشتاقین بآداب الطریقہ، اور جو مشتاق ہیں، مشتاق شوق سے اندر سے لبالب بھرے پڑے ہیں، اشتیاق کس کا ہے؟ لقاء اللہ کا، اللہ کی ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کی قرب کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس راستے کے آداب سکھا دیتے ہیں، وہ آداب ہے اس راستے کے۔ اور جو کم ہمت ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہے، یہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا بولتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو چلنا نہیں ہے، ان کو نفس کی غلامی سے نکلنا نہیں ہے، ان کو اس بدن کو تکلیف دینا نہیں ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈیں گے۔ لیکن جو مشتاق ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس راستے کے آداب سکھا دیتا ہے۔ وَيُرَبِّ الْمُشْتَاقِينَ بِآدَابِ الطَّرِيقَةِ، اور مشتاق کے آگے ایک درجہ ہوتا ہے محب کا، کس کا؟ جو محبت سے بات، اسے پچھلی بار عرض کیا گیا، طعامہم ذکر اللہ وشرابہم محبت اللہ، اللہ کے پیارے بندوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے پیارے بندوں کا جو پینا ہے وہ اللہ کی محبت کی جام۔ طعامہم ذکر اللہ وشرابہم محبت اللہ، اور وہ محبت سے سرتاپا کیا ہوتے ہیں؟ حلاوت سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اور جب اس محبت والے دل کو یربی المحبین باسرار الحقیقہ، اللہ جل شانہ ان پر حقائق کے اسرار، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما، اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں ان حقائق کی، ان اشیاء کی حقائق ہم کو یعنی نصیب فرما، ہمیں سمجھا۔ جیسے مفسرین نے جو کہا وہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ
اب اس میں بحث کی ہے علماء نے آدم علیہ السلام کو کیا اسماء سکھایا گیا. تو علماء نے یہی اکثر کا یہی کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو نام بتائے گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقائق بتائے گئے. حقائق اشیاء وہاں کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو نام بتائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یعنی ان کے مجیب دعوات ہونے میں، مستجاب دعویٰ ہونے میں کوئی شک نہیں، ان کے کوئی شک نہیں. آپ کہیں گے کہ آپ کیسے کہتے ہیں ان کو حقائق بتائے گئے؟ ان کی دعا اور یہ یہ یقینی چیز ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی ہوگی. انہوں نے جو دعا مانگی اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما، دلیل ہو گئی نہیں ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقائق، اسرار و حقائق بتائے گئے. تو اس طرح سے یہ بندہ مومن جب ان اللہ کی الوحیت میں، اللہ کی رحمانیت میں، اللہ کی صمدیت میں، اللہ جل شانہ کے جمال و کمال میں اس میں جب غور کرتا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. اس حمد کے ساتھ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اب اس میں سے نکلنا تو مرنے تک کبھی ممکن نہیں ہے. کس کے؟ مشاہدے ربوبیت کے. اَأَنْتُمْ تَخْلِقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. اللہ کی ربوبیت کا استحضار ہو رہا ہے. بھائی پیدا تم نے کیا یا ہم نے کیا؟ وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. وَهُوَ الرَّزَّاقُ، یہ ربوبیت میں اس کا بھی استحضار ہے. یہ اس میں رب میں یعنی رزاقیت کا بھی استحضار ہے، کیونکہ رب وہ ہے جو رزق عطا کرتا ہے. رب وہ ہے جو رزق عطا کرتا ہے، اور رزق عطا کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، پہلے رزق کو پیدا کرنا، پہلے تو رزق کو وہ کون پیدا کرتا ہے؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون. آپ اس رزق کو جو یہ مطلب جو ہے کھیتوں سے اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں وہاں سے؟ جی آپ نے اس کو پیدا کیا، ہم پیدا کرنے والے. اور پیدا کرنے کے لیے کتنی چیزیں ضرورت ہے؟ آسمان و زمین کی گردش ضرورت ہے، آفتاب کی گرمی کی ضرورت ہے، ستاروں کی ضرورت ہے، ہواؤں کی ضرورت ہے، سمندروں پانیوں کی ضرورت ہے، اور کتنے چیزوں کی ضرورت ہے. وہ کس نے پیدا کی؟ اور اس کے بعد آپ تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہیں، یہ سارے جس کی قدرت میں ہیں وہی لائق عبادت ہے، وہی صرف معبود ہو سکتا ہے. وہی کیوں؟ اب یہ بندہ جب اس کی معرفت ہو رہا ہے نا، تبھی آگے جا کر یہ نعبد کہے گا. یہ سمجھ جاتا ہے جب اس ربوبیت میں غور کرتا ہے کہ اگر کوئی واقعی عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے جس میں ہر چیز بکمال، وہ قدرت کمال کی رکھتا، وہ یعنی طاقت کمال کی رکھتا، وہ کسی چیز میں محتاج نہ ہو، میری جتنی بھی حاجتیں ہیں ان سب حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں. یہ سارے کے سارے صفتوں میں غور کرتا ہے. پھر آگے جا کر پھر اس کو جب معرفت ربوبیت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ معرفت اللہ میں، رب میں، رحمان میں، رحیم میں اور مالک یوم الدین میں، اس کو جب معرفت ربوبیت ہوتی ہے تو پھر یہ سمجھ جاتا ہے معرفت عبودیت. جب اللہ کو غنی سمجھا، یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں، اپنے آپ کو محتاج پایا. اپنے آپ کو کیا پایا؟ محتاج محض پایا. اگر ایک سیکنڈ کے لیے سانس بند ہو جائے معاملہ ختم.
ہوا کا محتاج ہے؟ ہوا کے بغیر کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ پانی کے بغیر کچھ دیر تو رہ سکتا ہے، ہوا کے بغیر کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ محتاج ہوا ہوا کا کہ نہیں؟ اب یہ ہوا آتی کہاں سے ہے؟ اس ہوا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اب رزق کا محتاج ہے نہیں محتاج ہے؟ اب وہ رزق کا محتاج ہے اور وہ غنی العالمین۔ تو یہاں اس کو اس کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کو اب اس کی حیات جو ہے یہ کیا ہے؟ مستعار ہے۔ اس کی حیات کیا ہے؟ یعنی ادھار ہے، یہ اپنی ہے۔ اگر میری حیات میری ہوتی تو میں کبھی نہیں مرتا، میں اپنی حیات کو تھامے رکھتا۔ اگر میری حیات میرے قبضے میں ہوتی اور وہ میری ہوتی، میری ملکیت ہوتی، میری حیات، تو میں تو مرنے کا نام ہی نہیں لیتا، اپنی حیات کو چھوڑتا ہی نہیں۔ وہ حیات مستعار ہے، ادھار دی ہے، کچھ وقت نہیں دیے، پہلے تو تھی نہیں اور دی تھی اور پھر واپس لے لی۔ اب یہ حیات میری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میری نہیں ہوئی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک ہی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، ایک ہی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی جو ذات کسی اور ذات پر منحصر، اس کا انحصار نہیں، اور وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے رہے گی، وہ ایک ہی ذات ہے۔ باقی جس چیز کا وجود ہے وہ سارا وجود جو ہے اس واجب الذات وجود پر، واجب الوجود ذات پر منحصر ہے، اس کا انحصار ہے، ڈیپینڈنس ہے اس کی۔ اس لیے میری حیات میری نہیں ہے، ہاں اس کی حیات۔ اور جب اس کے علیم ہونے کی معرفت ہوگی، اس کے علیم ہونے کی معرفت ہوگی تو اپنی جہالت کو بھی سمجھ گیا، اپنی جہالت کی بھی معرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ نے خود فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ ماں کی پیٹ سے اس حالت میں تجھے نکالا، تو کچھ نہیں جانتا تھا، تو جاہل محض تھا۔ اور ابھی بھی انسان، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کرتے تھے، جب میں کوئی مسئلہ جان لیتا ہوں یا کوئی چیز جان لیتا ہوں، نئی چیز، تو سمجھتا ہوں کہ آج تک میں اس چیز سے جاہل تھا۔ تو ظاہر ہے علم کی ضد کیا ہے؟ جہل۔ تو جب انسان کوئی نئی چیز سیکھتا ہے زندگی میں پہلی بار، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے اس وقت تک جاہل تھا۔ تو اس کا یہ جہل کب ختم ہوگا؟ کبھی جہل ختم ہوگا؟ کبھی جہل نہیں ختم ہوگا۔ تو اس کی حیات کا جب معرفت ہو گئی تو اپنے عارضی وجود کی بھی معرفت ہو گئی۔ اس کی قدرت کاملہ، اس کی قدرت کاملہ کی جب کہ وہ قادر مطلق ہے، کیونکہ وہ ہر چیز دیتا ہے، اور جو ہر چیز دے گا وہ ہر چیز پر قادر ہوگا، اور میں جو ہے میں تو محتاج محض ہوں، کمزور، ضعیف۔ تو جہاں سے معرفت ربوبیت ہو رہی ہے، یہاں سے برابر معرفت عبودیت ہو رہی ہے۔ اور عبودیت کا مطلب یعنی جو ڈکشنری کا مطلب ہے وہ ہے ذلہ، بالکل عاجز، اپنے آپ کو بالکل عاجز ناچیز سمجھنا اس ذات کے سامنے۔ جب تک یہ صفت عجز نہیں آئے گا تو بندگی نہیں ہوگی۔ بندگی کو سمجھنا، بندگی کو سمجھنا یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، جس کو بندگی سمجھائے، عبودیت سمجھائے اللہ جل شانہ، جس کو سمجھ میں آ جائے بندہ کیا ہے، نفس کی جو شرارت ہے، نفس کی جو خاصیت ہے، وہ جو
انہیں بدرجہ تام ظاہر ہوئی فرعون کے ذریعے سے، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ یہ نفس کی خصوصیت ہے، اور یہ کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک میں موجود ہے۔ انسان اپنی بڑائی چاہتا ہے، دوسروں پر غالب آنا چاہتا ہے، دوسروں سے بڑھ کر رہنا چاہتا ہے۔ یہ نفس کی شرارت ہے، یہ نفس کی خاصیت ہے، یہ اسی لائن سے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو صفتیں ہیں، یہ جو 5 اسم ہیں، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین، اس میں سے یعنی مالک یوم الدین اور صفت رحیمیت سے جب اس کی تجلی ہوتی ہے تو نفس پر قہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کے نفس پر کیا ہوتا ہے؟ قہر ہوتا ہے، اور اس قہر کی اس لطف قہر سے اس کی یہ خاصیت ظاہر ہوتی ہے جو اس کے اندر ودیت کی گئی ہے، انا ربکم الاعلی۔ خوب سمجھو، نہیں سمجھے؟ انسان کے نفس میں، ہر ایک کے نفس ہے، یہ نفس کی خاصیت ہے، مطلب جو نفس بالذات ہے، اس میں یہ خاصیت ہے، یہ بڑھائی چاہتا ہے، یہ دوسروں پر یعنی اسی کی خاصیت تو تکبر بھی ہے، اسی کی خاصیت تو عجب بھی ہے۔ عجب کے یعنی عجب کے کیا معنی ہے؟ خود پسندی، خود ہی اپنی تعریف کرتا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے ٹھیک کیا، اس نے نہیں ٹھیک کیا۔ تکبر میں دوسرے کی تحقیر ہے، اس دوسرے کو حقارت کرتا ہے، اور عجب میں اپنی تعریف، اپنا آپ اس کے نظروں میں، اور اس کا علاج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہ اکبر، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وجعلنی فی اعین الناس کبیرا۔ اللہ اکبر، کیسی تعلیم ہے! اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے میرے نظروں میں مجھے چھوٹا بنا، یعنی میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھوں۔ پدرم سلطان بھوت جیسے بولتے ہیں زائنہ میں کون ہوں، مجھے نہیں جانتا، اس کو میں خواب میں بھی نہیں آیا، میں کون ہوں؟ تم تو ایک نطفہ تھے، اور کون ہو؟ تم تو ایک نطفہ تھے، اور کون ہو؟ اور اگر پیٹ کو چاک کرے تو وہاں سے نجاست غلاظت نکلے گی، اور کل کو کیڑے کھائیں گے۔ یہ میں کون ہوں، مجھے نہیں جانتا ہے، وہی فرعون والی صفت ہے، انا ربکم الاعلی، وہی فرعون والی صفت ہے۔ اس صفت فرعونیت پر، نفس کی اس صفت یعنی صفت فرعونیت پر، نفس کی اس صفت فرعونیت پر اس بندہ مومن کو اس میں رحیم اور سے مالک یوم الدین سے قہر کی جو تجلی ہوتی ہے تو یہ نفس اس کا فنا ہو جاتا ہے۔ اور جب فنا